اسلامک انفو سٹوریز میں السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسلامک اور دیگر چیزیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ لاہور کا رہائشی 19 سالہ غازی علم الدین پیشے کے لحاظ سے ایک بڑھئی تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے انڈیا میں ہونے والے ایک واقعے نے علم الدین کی زندگی میں ہلچل برپا کر دی۔ 1923 میں ایک انتہا پسند ہندو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نہایت گستاخانہ کتاب کے نام سے تحریر کی۔ یہ کتاب ایک فرضی نام سے لکھی گئی جسے لاہور کے ایک ہندو پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ کتاب میں انتہائی نازیبا باتیں درج تھیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب کی اشاعت سے پورے برصغیر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا اور اس کے پبلشر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ سیشن کورٹ نے راجپال کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کے خلاف اپیل کی۔ سماعت میں مجرم راجپال کو اس وجہ سے رہا کر دیا گیا کہ اس وقت مذہب کے خلاف گستاخی کا کوئی قانون موجود نہ تھا۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کر دی۔ نوجوان علم الدین اپنے دوست رشید کے ساتھ لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان کے سامنے اس ہجوم میں موجود تھا جو ہندو رائٹر راجپال کے خلاف نعرے لگا رہا تھا۔ جذبات کا ایک تلاطم تھا جو ہجوم کے نعروں کی گونج میں امنڈ رہا تھا۔ امام مسجد نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، مسلمانوں، شیطان راجپال نے اپنی کتاب میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور عدالتوں نے اسے بری کر دیا ہے، جس سے دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ امام مسجد کے یہ الفاظ غازی علم الدین کے دل میں اتر گئے اور اس نے اس وقت فیصلہ کیا کہ وہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے قریبی دوست رشید سے کیا، وہ بھی راجپال کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس مسئلے پر 3 مرتبہ قرآن اندازی کی اور تینوں مرتبہ علم الدین کا نام آیا۔ آخرکار رشید علم الدین کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت شاید علم الدین کے نصیب ہی میں لکھی تھی۔ 6 ستمبر 1929 کو علم الدین بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راجپال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راجپال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ علم الدین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راجپال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم الدین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راجپال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس چلایا گیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح نے علم الدین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر علم الدین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم الدین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ نے علم الدین کو سزائے موت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح لبرل تصور کیے جاتے تھے اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی، لیکن قائد اعظم نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ 31 اکتوبر 1929 غازی علم الدین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن آیا۔ علم الدین سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ غازی علم الدین کو جب پھانسی گھاٹ لایا گیا اور جب پھندا ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے راجپال کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا۔ آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جسے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، اس کی اجازت دے دی گئی۔ 15 دن بعد جب غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم الدین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم الدین کے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہ گار انسان ہیں، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جس میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی
عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ علم الدین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا، اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی۔ آزادی پاکستان کے بعد توہین رسالت کے قانون کو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنایا گیا اور 1982 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا کم سے کم سزائے موت رکھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ